آبنائے ہرمز کھلوانے کی سرتوڑ کوششیں، تیل کی عالمی گزرگاہ کو کلیئر کرانے کے جتن، امریکی فوج کی کارروائی، مائن بچھانے والی 16 ایرانی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق بارودی سرنگیں بچھانے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ امریکی صدر کی ایران کو پھر دھمکی، کہا آبنائے ہرمز میں کوئی بارودی سرنگیں لگائے ہیں تو ہٹا دیں، ایران نے ایسی کوئی حرکت کی تو شدید نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی وزیر دفاع کا بھی پیغام، کہا ایران کو آبنائے ہرمز کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جاری، رات بھر شدید بمباری، تہران کے مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کا جوابی وار، آپریشن وعدہ صادق کی 37ویں لہر، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی مسلسل ہدف، بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتخانے پر میزائل حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کا سلطان ایئر بیس کی طرف آنے والے 6 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ڈرون حملے ناکام بنائے، ایرانی ڈرونز نے اردن اور کویت کو بھی ہٹ کیا۔ ایران جنگ میں اب تک تقریباً 150 امریکی فوجی زخمی ہوئے، خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا 8 فوجی شدید زخمی ہیں۔ امریکی سینٹ کام کی 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیصلہ کریں گے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا رد عمل، کہا تیل اور گیس کی حالیہ قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، دعویٰ کیا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے 90% سے زیادہ کم ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی شہریوں پر حملے جنگی جرم، اقوام متحدہ شہری آبادی پر حملے رکوائے، ایرانی مندوب کا مطالبہ، کہا حملوں میں اب تک 1300 سے زائد شہری جاں بحق ہوئے، 4 سفارتکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری سے متعدد سویلین طیارے تباہ ہوئے۔ فیول اسٹوریج تنصیبات پر حملے سے خطرناک زہریلی گیسز فضا میں پھیل گئیں، واضح کیا کہ ایران دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف جاری جنگ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت، صدر پیوٹن کا جنگ بندی اور تنازع کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور، قطری وزیر اعظم کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو، جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کی درخواست، سعودی کابینہ کی ایران کے حملوں کی مذمت، سلامتی اور خود مختاری کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ مصری وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش، ایرانی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک پر حملے دفاعی اقدام قرار دیا۔ شمالی کوریا کی امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، واضح کیا کہ ایران پر فوجی کارروائیاں غیر قانونی ہیں۔ دبئی میں نئی عمارتوں کے حفاظتی قانون کی منظوری دے دی گئی، عمارتوں کا حفاظتی معائنہ اور معیار کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازم قرار، حکام کے مطابق عمارتوں کے حفاظتی قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ 2 ملین درہم تک ہوگا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی کے نام خط، ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، والد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا امید ہے کہ نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام اور بہتری آئے گی، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، دو طرفہ تعاون مزید مستحکم اور روابط جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ رک نہ سکا، کریم آباد میں خونی ٹرالر نے 2 بھائیوں کو رون ڈالا، تابش اور عاطف عید کی شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، ڈرائیور سمیت 2 گرفتار۔ بلوچ کالونی پل کے قریب بھی ٹینکر کا ٹائر نکلنے سے حادثہ، 1 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ ممکنہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی، حکومت کا ہفتہ وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک، کفایت شعاری اور بچت پلان کے تحت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ، اسحاق ڈار کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم، کفایت شعاری کے اقدامات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے، ورک فرام ہوم کو مؤثر بنانے کے حوالے سے ہر وزارت اپنی رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس بھیجے گی، تمام وزارتیں ادارے بند گاڑیوں کی تصاویر بھیجیں، شہباز شریف کی ہدایت، کہا کوشش ہے عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔
وفاق کی طرز پر سندھ حکومت کے بھی ہنگامی اقدامات، صوبے بھر میں 16 سے 31 مارچ تک اسکولز بند رکھنے کا اعلان، امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے، سندھ کابینہ کا 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ، سرکاری محکموں میں 60% گاڑیاں 2 ماہ کے لیے بند، ایندھن کی فراہمی میں بھی 50% کمی، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق صوبے میں پیر سے جمعرات تک کام، جمعے کو ورک فرام ہوم ہوگا، شادی کی تقریبات میں ون ڈش پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ، عوامی اجتماعات میں مہمانوں کی تعداد 200 تک محدود۔ پاکستان میں جدید موبائل سروسز کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، طویل انتظار کے بعد ملک میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل مکمل، 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم $507 ملین میں فروخت، وزیر برائے IT شہزاد فاطمہ کا جلد 5 بڑے شہروں میں سروس شروع کرنے کا اعلان، IT کے شعبے میں فیلڈ مارشل کے کردار کی بھی تعریف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے IT سیکٹر کے لیے آج کا دن انتہائی اہم، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا ایران کے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی کے نام خط، ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد، والد کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، کہا امید ہے نئی ایرانی قیادت کے دور میں خطے میں استحکام و بہتری آئے گی، مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، 2 طرفہ تعاون مزید مستحکم اور روابط جاری رکھنے کا عزم۔ گورنر خیبر پختونخوا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا خیبر پختونخوا میں بدامنی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ ملک کے شمالی علاقوں میں موسلا دھار بارش، شانگلہ میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، بجلی کا نظام درہم برہم، ریسکیو آپریشن جاری، بنیر میں بھی سیلابی صورتحال، ریلا پیر بابا بازار سے گزر گیا، نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ فاتح خیبر شاہ نجف باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم شہادت، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیتی جلوس نکالے جائیں گے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات، یوم علی کے جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ سندھ حکومت کا جمعۃ الوداع پر عام تعطیل کا اعلان، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا ویڈیو پیغام، کہا کراچی کی ایک شاہراہ آیت اللہ خامنئی کے نام سے منسوب کی جائے گی، شارع فیصل پر ریلی کی اجازت نہیں۔ فاتح خیبر شاہ نجف باب العلم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم شہادت، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں تعزیتی جلوس نکالے جائیں گے، سیکیورٹی کے سخت اقدامات، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہل تشیع علماء اکرام کی ملاقات، یوم علی کے جلوس نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق۔ سندھ حکومت کا جمعۃ الوداع پر عام تعطیل کا اعلان، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا ویڈیو پیغام، کہا کراچی کی ایک شاہراہ آیت اللہ خامنئی کے نام سے منسوب کی جائے گی، شارع فیصل پر ریلی کی اجازت نہیں۔ ماہ مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش، پاکستان میں لاکھوں مسلمان اعتکاف بیٹھ گئے، خالق کائنات کے حضور سربہ سجود، عبادات اور ذکر و اذکار، قرب الہی کے حصول کے لیے مگن، ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں، خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کے خصوصی انتظامات۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی تاخرات، سما کی ایمان افروز نشریات 21ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نعت پیش کی گئی۔